شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات اس دنیا میں ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا مکمل احاطہ کر رکھا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، یعنی مدد کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اس سے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ آخرکار بستی والوں نے اسے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔
वो तो बस एक ही चिंगार थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। अफसोस है ऐसे बंदों के हाल पर, उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक न उड़ा रहे हों। क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले हम कितनी कौमों को इस तरह हिला कर चुके हैं कि वो इनके पास लौट कर नहीं आते। और ये जितने लोग हैं इन सभी को इकट्ठा करके हमारे सामने हाजिर किया जाएगा, और इनके लिए एक निशानी वो जमीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी। हमने उससे जिंदगी अता की और उसने गल्ला निकाला जिसकी खुराक ये खाते हैं, और हमने इस जमीन में से खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए और ऐसा इंतजाम किया कि इसमें से पानी के चश्मे फूट निकले ताकि ये उसकी पैदावार में से खाएं। हालांकि उसको इनके हाथों ने नहीं बनाया था, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? पाक है वो जात जिसने हर चीज के जोड़े जोड़े पैदा किए हैं, उस पैदावार के भी जो जमीन उगाती है, और खुद इंसानों के भी और उन चीजों के भी जिन्हें ये लोग अभी तक जानते भी नहीं। और इनके लिए एक और निशानी रात है, हम उस पर से दिन का छिलका उतार लेते हैं तो वो यक्का यक अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब उस जात का मुकर्रर किया हुआ निजाम है जिसका इक्तदार भी कामिल है, जिसका इल्म भी कामिल, और चांद है कि हमने उसकी मंजिलें नाप तोल कर मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो जब उन मंजिलों के दौरे से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। ना तो सूरज की ये मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना रात दिन से आगे निकल सकती है, और ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और इनके लिए एक और निशानी ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और हमने इनके लिए उस जैसी और चीजें भी पैदा की जिन पर ये सवारी करते हैं, और अगर हम चाहें तो इन्हें गर्क कर डालें, जिसके बाद ना तो कोई इनकी फरियाद को पहुंचे और ना इनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ये सब हमारी तरफ से एक रहमत है और एक मुअय्यन वक्त तक जिंदगी का मजा उठाने का मौका है जो उन्हें दिया जा रहा है। और जब इनसे कहा जाता है कि बच्चों उस अजाब से जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे मरने के बाद आएगा ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो जरा कान नहीं धरते। और इनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिससे वो मुंह न मोड़ लेते हों। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें जो रिज्क दिया है उसमें से गरीबों पर भी खर्च करो, तो ये काफिर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि क्या हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। मुसलमानों, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम खुली गुमराही में पड़े हुए हो। और कहते हैं कि ये कयामत का वादा कब पूरा होगा। मुसलमानों, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये लोग बस एक चिंगार का इंतजार कर रहे हैं जो इनकी हुज्जतबाजी के ऐन दरमियान इन्हें आ पकड़ेगी। फिर ना ये कोई वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों के पास लौट कर जा सकेंगे, और सूर फूंका जाएगा तो यका यक ये अपनी कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ तेजी के साथ रवाना हो जाएंगे। कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने हमारे मरकत से उठा खड़ा किया है। जवाब मिलेगा कि ये वही चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच्ची बात कही थी, और कुछ नहीं, बस एक जोर की आवाज होगी जिसके बाद ये सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। चुनांचे उस दिन किसी शख्स पर कोई जुल्म नहीं होगा और तुम्हें किसी और चीज का नहीं बल्कि उन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम किया करते थे। जन्नत वाले लोग उस दिन यकीनन अपने मशगले में मगन होंगे, और वो और उनकी बीवियां घने सायों में आराम देह नशिस्तों पर टेक लगाए हुए होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और उन्हें हर वो चीज मिलेगी जिसकी वो तलब करेंगे। रहमत वाले परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा, और काफिरों से कहा जाएगा कि ए मुजरमो, आज तुम मोमनों से अलग हो जाओ।
اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور ایک قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت مکمل ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جس سے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ غرض اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں۔ یقین جانو ہم میں سب کچھ معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن بیٹھا؟ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جب وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام بخوبی جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی مکمل مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔